کہ کاروبار ایک ہوتا ہے اور اس کے اندر باپ بھی شریک ہوتا ہے, بیٹے بھی اس کے اندر لگے ہوئے ہیں, دو تین تین بیٹے لگے ہوئے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب اس کاروبار کے اندر جتنے لوگ لگے ہوئے ہیں, کیا سارے کے سارے لوگ اپنی طرف سے قربانی کریں گے یا صرف ایک قربانی کافی ہو جائے گی؟ عام طور پر ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ مکس کاروبار کے اندر, جس کے اندر سارے بھائی لگے ہوئے ہیں, باپ بھی لگا ہوا ہے, ایک ہی قربانی کر کے کام چلا لیا جاتا ہے. مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جس کاروبار کے اندر باپ بھی ہے اور سارے 2 یا 3 بیٹے بھی لگے ہوئے ہیں, جتنی اولادیں ہیں سب لگی ہوئی ہیں, تو اب اگر وہ کاروبار اس طریقے سے کیا جاتا ہے کہ اس کاروبار کا سارا خرچہ, حساب و کتاب باپ کے ہینڈ اوور ہے, سارا کا سارا خرچہ, اور جو اولادیں کاروبار کے اندر لگی ہوئی ہیں اس میں سے کچھ شادی شدہ ہے, کچھ بغیر شادی شدہ ہے, اور سب کا خرچہ باپ ہی چلاتا ہے. کھانے کا خرچہ, اوڑھنے پہننے کا خرچہ, دواؤں کا خرچہ, بس کچھ جیب خرچ اپنی اولادوں کو باپ دیتا ہے. اگر اس طریقے سے کاروبار کیا جا رہا ہے تو پھر اس کاروبار سے جو قربانی کی جائے گی وہ صرف ایک قربانی کی جائے گی اور باپ کے نام سے کی جائے گی, وہی قربانی سب کی طرف سے کافی ہو جائے گی. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے کہ اس شکل میں صرف باپ کو صاحب نصاب مانا جائے گا, اس کے علاوہ کسی بھائی کو صاحب نصاب نہیں مانا جائے گا. یہ پہلی شکل ہو گئی. دوسری شکل یہ ہے کہ کاروبار مکس ہے, باپ بھی اس کے اندر شریک ہے, سارے بیٹے اس کے اندر شریک ہیں, اور باپ اس کاروبار میں سے اپنی اولادوں کو مہینہ دیتا ہے, 5,000 روپے مہینہ, 10,000 روپے مہینہ دیتا ہے, اور وہ اولاد جو پیسہ لیتی ہے اپنے باپ سے 5,000 یا 10,000 روپے مہینہ, اس انکم کی وجہ سے وہ اولاد صاحب نصاب ہو جاتی ہے. یعنی اتنا پیسہ اکٹھا کر لیتی ہے جتنا پیسے میں 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے. تو اب جتنی بھی اولادیں اس کے اندر شریک ہیں, دیکھا یہ جائے گا کہ اولادیں صاحب نصاب ہو گئی یا نہیں ہو گئی, باپ کو چھوڑ کر کے. باپ تو ہے ہی, باپ کے ہینڈ میں کاروبار ہے تو باپ تو ہے ہی صاحب نصاب. اب باپ جو سیلری کے طور پر, انکم کے طور پر جو اپنی اولادوں کو رقم دے رہا ہے, اگر اس رقم کو جوڑ کر کے اولادیں بھی صاحب نصاب ہو جاتی ہیں تو ہر ایک بیٹے کو اپنی طرف سے الگ قربانی کرنا واجب. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ 2 شکلیں الگ الگ ہیں. پہلی شکل یہ ہے کہ باپ کاروبار چلا رہا ہے, بیٹے اس کے اندر شریک ہیں, جتنا بھی پیسہ کمایا جاتا ہے کاروبار سے, جتنی بھی انکم ہوتی ہے سب باپ کے ہاتھ میں جاتی ہے, ساری کی ساری, اور پھر باپ سب کا خرچہ اٹھاتا ہے, دواؤں کا, پہننے کا, کھانے کا. صرف معمولی طور پر جیب خرچ اولاد کو دیا جاتا ہے, معمولی طور پر ایسی رقم دی جاتی ہے جس سے آدمی صاحب نصاب نہیں بن سکتا ہے. تو اب صرف ایک قربانی کرنے سے قربانی ادا ہو جائے گی. لیکن اگر کاروبار ایسا ہے کہ باپ بھی شریک ہے, بیٹے بھی شریک ہیں, اور باپ اپنے بیٹوں کو مہینہ خرچ دیتا ہے, 10,000 روپے دیتا ہے, 15,000 روپے دیتا ہے, اور بیٹے سارا خرچہ خود اٹھاتے ہیں اپنا, اور اب اگر بیٹے صاحب نصاب ہو جاتے ہیں تو پھر ہر بیٹے کو اپنی طرف سے قربانی کرنا ضروری ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ 2 مسئلے الگ الگ ہیں, اس کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے.